اب طلبہ کرام اب یہ دیکھیے، خاص کی 3 قسمیں، ایک تو خاص الفرد جس کو خاص العین بھی کہتے ہیں، اور دوسری جو ہے خاص النوع، اور تیسری ہے خاص الجنس۔ اب یہاں پر انہوں نے جو مثال پیش کی ہے اس پہ ایک اعتراض ہوتا ہے۔ صاحب اصول الشاسی نے خاص الجنس کی مثال میں انسان کو پیش کیا ہے، حالانکہ مناطقہ اس کو جنس کی مثال میں پیش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے اصولیین اور مناطقہ کے درمیان جنس اور نوع کی تعریف میں قدری اختلاف ہے۔ کیا ہے؟ بہت زیادہ اختلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصولیین اور مناطقہ کے درمیان جنس اور نوع کی تعریف میں قدری اختلاف ہے، اور وجہ اختلاف یہ ہے کہ اصولیین اغراض و مقاصد سے بحث کرتے ہیں اور مناطقہ حقائق سے بحث کرتے ہیں۔ اصولیین اغراض و مقاصد سے بحث کرتے ہیں اور مناطقہ حقائق سے بحث کرتے ہیں۔ نہیں سمجھے طلبہ کرام؟ خاص الجنس کی مثال میں انسان کو پیش کر دیا، حالانکہ مناطقہ اس کو جنس کی مثال میں پیش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصولیین اور مناطقہ کے درمیان جنس اور نوع کی تعریف میں قدر اختلاف ہے، اور وجہ اختلاف یہ ہے کہ اصولیین اغراض و مقاصد سے بحث کرتے ہیں اور مناطقہ حقائق سے بحث کرتے ہیں۔ منطق میں حقیقت کو دیکھنا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، لیکن اس میں حقیقت میں نہیں دیکھنا ہے، نہیں پڑھنا ہے کہ انسان کی حقیقت ہے تو ہے کیا، یہ جوہر ہے یا پھر کچھ اور ہے۔ یہ اصولیین صرف مقصد سے بحث کرتے ہیں۔ بس اصولیین کے نزدیک جنس اور نوع کی تعریف یہ ہوگی، جنس وہ کلی ہے جو ایسے بہت سے افراد پر محمول ہو جن کی غرض الگ الگ ہو، اور نوع وہ کلی ہے جو ایسے بہت سے افراد پر محمول ہو جن کی غرض ایک ہو۔ اور مناطقہ کے نزدیک جنس وہ کلی ہے جو ایسے افراد پر محمول ہو جن کی حقیقت الگ الگ ہو، اور نوع وہ کلی ہے جو ایسے افراد پر محمول ہو جن کی حقیقت ایک ہو۔ پس انسان کے تحت چونکہ 2 فرد ہیں، ایک مرد 2 عورت، دونوں کی پیدائش کی غرض الگ الگ ہے۔ چنانچہ مرد کی پیدائش کی غرض یہ ہے کہ وہ نبی ہو، امام ہو، حدود قصاص میں گواہ ہو، جمعہ اور عیدین کو قائم کرنے والا ہو، اور عورت کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ مرد کے لیے فراش ہو، بچہ جنے اور اندرون خانہ کا نظم و نقش چلائے۔ اس لیے انسان اہل اصول کے نزدیک جنس ہوگا، اور چونکہ مرد اور عورت سب کی حقیقت ایک ہے، اس لیے اہل اصول کے نزدیک رجل نوع ہوگا۔ اور زید چونکہ ایک متعین شخص ہے، ایک وضع کے اعتبار سے شرکت کا احتمال نہیں رکھتا، اگرچہ تعدد وضع کے اعتبار سے شرکت کا احتمال لگتا ہے۔ وہیں طور کے 2 شخصوں نے اپنے اپنے بچے کا نام زید رکھ دیا ہو، اس لیے یہ خاص الفرد اور خاص العین کا مطلب ہوگا۔ تو طلبہ کرام آپ سمجھے اتنی بات کو کہ اصولیین جو ہوتے ہیں وہ اغراض و مقاصد سے بحث کرتے ہیں، مناطقہ حقائق سے بحث کرتے ہیں۔ اصولیین کے نزدیک جنس اور نوع کی تعریف یہ ہوگی، جنس کی اور نوع کی، کہ جنس وہ کلی ہے جو ایسے بہت سے افراد پر محمول ہو جن کی غرض الگ الگ ہو۔ نوع وہ کلی ہے جو ایسے بہت سے افراد پر محمول ہو جن کی غرض الگ الگ ہو۔ یہاں پر غرض کو شامل کرنا پڑے گا، لیکن غرض کو مناطقہ حضرات غرض سے بحث نہیں کرتے بلکہ حقیقت سے۔ جنس، اب ان کی تعریف، جنس وہ کلی ہے جو ایسے بہت سے افراد پر محمول ہو جن کی حقیقت الگ الگ ہو، اور نوع وہ کلی ہے جو ایسے افراد پر محمول ہو جن کی حقیقت ایک ہو۔ پس انسان کے تحت چونکہ 2 فرد ہیں، ایک مرد ہے 2 عورت ہے، دونوں کی پیدائش کی غرض الگ الگ ہے۔ چنانچہ مرد کی پیدائش کی غرض یہ ہے کہ وہ نبی ہو، امام ہو، حدود قصاص میں گواہ ہو، جمعہ اور عیدین کو قائم کرنے والا ہو، اور عورت کی پیدائش کے مقصد یہ ہے کہ وہ مرد کے لیے
فراش و بچہ جنے اور اندرون خانہ کا نظم نسق چلائے. اس لیے انسان اہل اصول کے نزدیک کیا ہوگا؟ جنس ہوگا. اور چونکہ مرد اور عورت سب کی حقیقت ایک ہے اس لیے اہل اصول کے نزدیک رجل نہ ہوگا. اور زید چونکہ ایک متعین شخص ہے، ایک وضع کے اعتبار سے شرکت کا احتمال نہیں رکھتا، اگرچہ تعدد وضع کے اعتبار سے شرکت کا احتمال لگتا ہے. بئی طور دو شخصوں نے اپنے اپنے بچے کا نام زید رکھ دیا ہو، اس لیے یہ خاص الفرد خاص العین ہوگا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے مناطقہ حضرات جو ہے وہ حقیقت سے بحث کرتے ہیں جن کی حقیقت الگ الگ ہو، جن کی حقیقت الگ الگ ہو تو وہ کیا بن جائے گا؟ جنس بن جائے گا مناطقہ کے نزدیک. اور جن کی حقیقت ایک ہو تو وہ انسان بن جائے گا مناطقہ کے نزدیک. لیکن جن کی جنس وہ کلی ہے اصولیین کے نزدیک جو ایسے بہت سے افراد پر محمول ہو جن کی غرض الگ الگ ہو، اور نو وہ کلی ہے جو ایسے بہت سے افراد پر محمول ہو جن کی غرض ایک ہو. ٹھیک ہے.